بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ملا محمد عمر کی تاریخ کے پچھلے پارٹس میں جہاں ہم نے روک دیا تھا کہ ملا عمر کا بچپن کیسا تھا، جہاد کے میدان میں کیسے آیا اور پھر طالبان کی تحریک کیسے شروع کی اور پورے افغانستان پر اسلامی نظام کیسے شروع کر دیا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہیں سے شروع کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ملا عمر کی دور حکومت کیسی تھی، اور اس میں ہم 4 سوالوں کے جوابات دیکھیں گے۔ سب سے پہلا، ملا عمر کی عدالت کیسی تھی؟ دوسرا، ملا عمر نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کیا تھا؟ تیسرا، ملا عمر نے افغانستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں یہ کہ اسامہ بن لادن کا اصل واقعہ کیا تھا، کیونکہ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ تو بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس اتنی سی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کر دے۔ تو اب چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں تاکہ اس ویڈیو میں آنے والی باتوں پر آپ کا ذہن کلیئر رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر جب بہت زمانہ گزر جائے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تو قرآن میں رجم کا حکم نہیں مانتے، رجم جو لوگوں کو کوڑے مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ فرض حکم سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اس طرح لمبی حدیث ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو ملا عمر بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنا نظام چلاتے تھے، لیکن کیسے؟ تو سب سے پہلے ملا عمر کی عدالتی نظام سے شروع کرتے ہیں۔ کابل کے فتح کے بعد ملا عمر نے پورے افغانستان سے شیخ الحدیثوں کو قندھار بلوایا، جس میں قاضی مولوی محمد ثقیب، مولوی شہاب الدین دلاور وغیرہ بہت سے قابل علماء شامل تھے۔ تو ان کے مشاورت سے مرکزی دارالافتاء کے نام سے ایک ادارہ بنایا جو کہ اسلامی امارات کو ہر مسئلے میں فتویٰ دینے کا کام کرتی تھی، اور اس ادارے سے جو فتوے دیے گئے ہیں ان کی 3 جلدیں لکھی گئی ہے، جس کو بدر الفتویٰ فی الفقہ الحنفی کے نام سے محفوظ کیے گئے ہیں، اور 4 اور 5واں جلد بھی انشاءاللہ بہت جلد چھپ جائے گا۔ اب یہ قضاء یعنی یہ عدالت سب کے لیے ایک جیسی تھی، برابر کام کرتی تھی۔ شیخ شہاب الدین دلاور ایک بات بتاتے ہیں کہ ایک بار قندھار میں ایک قماندان نے عبید اللہ نامی شخص کے بیٹے کو مار دیا۔ اب یہ قماندان تو سرکاری بندہ تھا، مگر یہ بات جب عدالت میں آئی، اس وقت شہاب الدین دلاور بھی ان قاضیوں میں سے ایک تھا، تو عدالت نے اس قماندان پر قصاص کا حکم جاری کر دیا کہ اس کو بھی لوگوں کے سامنے پھانسی دی جائے۔ اس کے بعد اس قماندان کے خاندان میں اور بھی بہت سرکاری ملازمین تھے، اور سب اپنے نوجوان کی سفارش کے لیے آ گئے، لیکن عدالت نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ پھر اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس قماندان پر کسی کا قرض ہے۔ تو اس بات کو جب میں نے ملا عمر کو بتایا تو انہوں نے علماء سے پوچھا کہ کیا قرض کی وجہ سے قصاص تھوڑا پیچھے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ملا عمر نے کہا کہ پھر تیاری کرو، کل لوگوں کے سامنے اس کو سزا دینی ہے۔ کل جب لوگ جمع ہو گئے، مجرم کو لایا گیا۔ جب مجرم کو لٹکانے والے ہی تھے کہ مقتول کے گھر والوں نے ان کو معاف کر دیا۔ شیخ شہاب الدین دلاور کہتے ہیں کہ میں نے 3.5 سال قضا میں کام کیا، مگر ان سارے سالوں میں ایک بار بھی ملا عمر نے نہ کسی کی سفارش کی اور نہ ہی ہمارے کام میں مداخلت کی، تاکہ عدالت آزادی سے اور انصاف سے فیصلے کر سکے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین لاگو ہوتے تھے وہ سارے دارالافتاء سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لاگو ہوتے تھے، جیسے قصاص کا قانون سورۃ البقرہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کوئی چوری کرے سورۃ المائدہ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی اگر کوئی بھی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ جو زنا کرے سورۃ النور، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ، یعنی مرد اور عورت جو زنا کرتے ہیں دونوں کو 100 کوڑے مار دو۔ تو یہ اس طرح کے قوانین پورے افغانستان میں نافذ ہو گئے۔ ایک بار اس وقت خلمند میں 2 ڈاکوؤں کو طالبان نے رنگے ہاتھوں لوٹ مارتے ہوئے پکڑا تو ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے۔ تو جب اس طرح سے مجرموں کو سزائیں دینے لگی تو پورے افغانستان میں امن کی ہوائیں پھیلنے لگی۔ لوگ پیر سے بنا ڈر کے ہر وقت ہر جگہ جانے لگے اور خوشی کا ماحول بن گیا۔ ملا عمر ہر ایک مسئلے کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے۔ تو جس طرح قرآن میں سورۃ الطٰہٰ میں بتوں کو توڑنے کا حکم ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اور اسلامی تاریخ کا حصہ ہے کہ اورنگزیب نے، محمود غزنوی نے اور بہت ساروں نے جس طرح بتوں کو توڑا ہے، ملا عمر نے بھی بامیان میں موجود بدھا کی مجسموں کو توڑنے کا حکم دیا۔
تو امریکہ نے پیغام بھیجا کہ ان کو ہمیں بیچ دو، ہم نیو یارک کے میوزیم میں رکھیں گے، لیکن ملا عمر نے انکار کر کے یہ پیغام دیا کہ ملا عمر تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور ان کو توڑ دی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ملا عمر نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کیا تھا۔ دیکھیں، عثمانی خلاف کے بعد مسلمان پوری دنیا میں بہت تکلیف سے گزر گئے، اور پوری دنیا میں کوئی بھی ایک خالص اسلامی ملک نہیں تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے ذریعے یہ سرحد پیر سے ظاہر کی تو دنیا اس کے خلاف میں آ گئی۔ ملا عمر دن رات اس نظام کے لیے کام کرتے تھے۔ ملا عمر کئی مخابروں سے اپنے وزیروں سے بات کرتے تھے، اور ان میں ایک خاص نمبر تھا جو کہ کچھ ہی وزیروں اور قماندانوں کے ساتھ تھا۔ ملا عمر کے ایک دوست کہتے ہیں کہ ایک دن رات کے 2 بجے اس خاص نمبر کے محاورے میں ولی صاحب نے حافظ عبد المجید کو آواز دی، پھر کوئی جواب نہیں آیا، مگر جب دوسری آواز دی تو ملا عمر نے جواب دیا کہ کیا مشکل ہے، اور طالبان کو بیچ کر اس مشکل کو حل کر دی۔ ملا عمر افغانستان کے اندر جتنا کچھ ہوتا تھا پورے افغانستان کی خبر ملا حیات اللہ کے ذریعے حاصل کرتا تھا، اور باہر دنیا کی خبریں جو افغانستان کے متعلق ہو وہ سید طیب آغا کے ذریعے حاصل کرتا تھا۔ طیب آغا وہ شخص ہے جس کی ویڈیو یوٹیوب میں وائرل ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ ملا عمر ہے، وہ اصل میں طیب آغا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ملا عمر اور طالبان کی حکومت آئی تو وہ یہ لبرلزم کے خلاف تھے، عورتوں کے تعلیم یا باقی حقوق کے نہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ملا عمر کے فرمانوں میں سے 104 نمبر فرمان مکمل افغانستان میں عورتوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ اس کی میں 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ دشمنی کے صلح میں عورت کو دے دی جائے۔ اب یہ ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ دشمنی ختم کرنے کے لیے عورت کو نکاح میں دے دی جاتی ہے، اب وہ وہاں کیسی بھی زندگی گزارے لیکن بس دے دی جاتی ہے۔ ملا عمر نے اس کو ختم کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی بیوہ عورت کو کسی کے ساتھ زبردستی نکاح پر مجبور کرے، بلکہ وہ اپنی مرضی کی مالکن ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اب یہ باتیں شاید آپ میں سے کسی کو چھوٹی باتیں لگتی ہو، مگر جب کوئی بات صدیوں سے چلتی آ رہی ہو اور ایک دم سے آپ روکتے ہو تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ شہاب الدین دلاور کہتے ہیں کہ ملا عمر نے قضاء یعنی عدالت میں بھی عورتوں کے لیے ایک خاص رعایت دی تھی کہ دیکھیں اگر کسی مسئلے پر تقریباً 36 سال گزر جائے اور کوئی اس کی شکایت نہ کر دے تو اس کے بعد اس کی شکایت نہیں سنی جائے گی۔ مگر ملا عمر نے کہا کہ چونکہ آج تک برسوں سے ہماری افغانستان کی عورتوں کو دبایا گیا ہے، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے شکایت نہیں کی ہو، مگر اب اگر کوئی عورت اپنی شکایت عدالت میں لے کر آ جائے تو اس پر خواہ کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہو، اس کو سنا جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ تو ملا عمر عورتوں کو ان کی شرعی حقوق دینے میں بڑے ہی حساس تھے اور ان کے لیے ہر کوشش کرتے تھے، مگر یہ تو مغرب کے لوگ تھے جو ان کو بری نظر سے دیکھتے تھے اور ان پر اعتراضات کرتے تھے، کیونکہ وہ ایسے خالص اسلامی نظام دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اب چلیے بات کرتے ہیں کہ ملا عمر نے افغانستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا۔ دیکھیں، جس طرح پچھلی ویڈیوز میں نے کہا بھی تھا کہ کس طرح لوگوں نے افغانستان کی ہر ایک چیز کو کباڑ میں بھیج دی۔ افغانستان حالت جنگ سے نکل آیا تھا اور ساری سڑکیں اور عمارتیں دھماکوں سے بے حال ہو گئے تھے، بجلی کی تاریں بھی بھیجی گئی تھی۔ تو اس طرح کی بری حالت میں افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو بجلی کی تاریں لگائی گئی اور ترکمانستان سے بجلی لائی گئی اور وطن کو روشن کر دیا گیا۔ افغانستان کے سارے بڑے شہروں میں جیسے کابل، قندھار اور ہرات میں نئی سڑکیں بنائی گئی اور آرام سے آمد و رفت شروع ہو گیا۔ پورے افغانستان میں ریڈیو سٹیشنز بنائی گئی جس سے پورے افغانستان میں نئی خبریں، اسلامی امارات کی خدمات اور اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچنے لگی۔ ٹوٹے پھوٹے ہسپتال، اسکول اور یونیورسٹیاں پھر سے ٹھیک کر دی اور اس وقت 10 لاکھ نئے بچوں کو تعلیم کا موقع مل گیا اور ہسپتالوں میں صحیح علاج ملنے لگی۔ مدرسے نہ ہونے کے برابر تھے تو ہر جگہ نئے مساجد اور مدارس بنائے گئے۔ مختصر یہ کہ ویران افغانستان کو ایک بار پھر سے اسلام کا گلستان بنا دیا گیا، مگر یہ دنیا کہاں دیکھ سکتی تھی کہ اسلام اور مسلمان پھر سے ابھر سکے، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ اسامہ بن لادن کا واقعہ شروع ہو گیا۔ اور اب بتاتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کا اصل واقعہ کیا تھا۔ تو شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ سے فوجی مدد مانگی
تو اسامہ بن لادن نے اس کی مخالفت کی کہ اس پاک سرزمین پر ان ناپاک لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے، جس پر اسامہ کو سعودی سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسامہ سوڈان چلا گیا اور وہیں سے امریکیوں کے خلاف لڑنے لگا کہ جس زمین میں حرمین موجود ہے اس زمین میں تم لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امریکیوں کی زور سے اسامہ کو سوڈان سے بھی نکالا گیا تو وہ اپنے 15 ساتھیوں اور خاندان کے ساتھ افغانستان آ گئے اور برہان الدین ربانی کی اجازت سے جلال آباد میں رہنے لگے۔ مگر جب کابل کو طالبان نے فتح کر لیا تو انہوں نے اسامہ اور اس کے ساتھیوں کو جب دیکھا تو یہ بات ملا عمر تک بھیج دی۔ اس کے بعد غزنی صوبے کے ایک وزیر مولوی عبدالصمد اسامہ سے ملنے آ گئے تو اسامہ نے اپنی کہانی سنائی کہ جب افغانستان میں روسی آ گئے تھے، میں اس وقت بھی بہت سے دوستوں کے ساتھ یہاں جہاد کرنے آیا تھا اور یہاں میرے ہزاروں ساتھی دفن ہے۔ افغانستان میرا جہادی گھر ہے، مگر جس طرح مجھے اپنے وطن سے نکالا گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ افغانستان میرا ہجرت کا گھر بن جائے اور مرتے دم تک یہاں رہوں۔ اب مولوی عبدالصمد نے یہ ساری باتیں کاغذ پر نوٹ کر کے ملا عمر کو دکھائی تو ملا عمر نے ایک مسلمان مہاجر کی حیثیت سے اسامہ کو افغانستان میں رہنے کی اجازت دے دی اور اس کو ننگرہار قندھار میں شفٹ کروایا۔ اب یہاں سے اسامہ نے الجزیرۃ العرب میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ ان امریکیوں کے خلاف نکلو جو اس پاک سرزمین میں قدم جمائے ہوئے ہے، اور پھر امریکہ نے ملا عمر کو پیغام بھیجا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو ملا عمر ایک مسلمان مہاجر جو یہاں پناہ کے لیے آیا ہے ایسے ہی حوالے کر دے۔ ملا عمر نے کہا کہ اسلام آباد میں عرب کے علماء کو بھی بلواؤ اور ہمارے علماء بھی آئیں گے، اگر ثابت ہو گیا کہ اسامہ مجرم ہے تو ہم اس کو افغانستان سے نکال دیں گے، مگر امریکہ نے انکار کر دیا۔ پھر ملا عمر نے کہا کہ جو مسلمان ممالک کی تنظیم ہے وہ بٹھاؤ، اس میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آپ اسامہ کو ثابت کر دو کہ انہوں نے کوئی بھی حملہ کیا ہو جب سے افغانستان میں ہے۔ تو اس پر اسلام آباد میں امریکہ کے سفیر جیمز رابن نے کہا کہ اگر اسامہ افغانستان سے نکل بھی جائے پھر بھی ہماری کچھ باتیں ہیں طالبان کے ساتھ۔ پھر ملا عمر نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بلا وجہ ہم ایک مسلمان مہاجر کو مارنے کے لیے تمہیں حوالے کر دے، اور اس دوران پھر ہندوستان کی بحر یعنی نیول سے حملہ کر دیا گیا۔ اور پھر کچھ وقت بعد سب کو پتہ ہے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور امریکہ نے پاکستان کی طرف سے اپنی پوری طاقت سے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا اور ملا عمر کیسے پہاڑوں سے طالبان کا نظام کنٹرول کرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہمارے آنے والی تمام نوٹیفیکیشن اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔